الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ڈاکٹر رفعت صاحب، جناب عبداللہ جاوید صاحب، خواتین و حضرات، اسلامی معاشرہ اور آئلی قوانین کی پابندی، اس موضوع پر مجھے بعض باتیں عرض کرنی ہیں۔ ڈاکٹر رفعت صاحب سے میں نے رجوع کیا تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ آئلی قوانین سے مراد یہاں ہم اسلام کے جو خاندانی احکامات ہیں ان احکامات کی طرف امت کو کیسے راغب کیا جائے اس موضوع پر بات کرنی ہے، ورنہ لفظ قانون اور لفظ قانون کی پابندی اس سے کچھ دوسرا مفہوم نکلتا ہے جو یہاں اس وقت مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسلام کے آئلی تعلیمات کیا ہیں اور ان آئلی تعلیمات پر امت کس حد تک عمل کرتی ہے، اور اگر اس سے منحرف ہے تو امت کو کیسے اس موضوع کی طرف راغب کیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے مرکز توجہ امور میں سے شامل ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو کام ہم 4 سالوں میں آئندہ 4 سالوں میں انشاءاللہ کریں گے اس میقات کے اندر، اس میں اس پر ہماری توجہ زیادہ ہوگی، ہماری قوت زیادہ صرف ہوگی، لکھیں گے، بولیں گے، مہم چلائیں گے اور جو کچھ بھی کریں گے تو اس میں زیادہ تر حصہ ہمارا وقت کا، قوت کا اس پر لگے گا۔ اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام ایک معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے اور تا قیامت کی انسانی نسل چلے گی، اور اس انسانی نسل کے چلنے میں، اس معاشرے کے قائم رہنے میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ خاندان بلکہ بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے سماج کا، اور اگر خاندان ٹوٹنے لگے، خاندان بکھرنے لگے، خاندان کے اندر خرابی آنے لگے تو گویا کہ ایک پوری دیوار، ایک پوری عمارت بیٹھنے کے قریب ہے، اس لیے کہ ایک ایک اینٹ اگر کمزور ہو جائے جو بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں سماج کے اندر بھی خرابی پیدا ہوگی اور سماج بھی گویا کہ اختتام کی طرف آگے بڑھے گا۔ اس لیے اسلام خاندانی نظام کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ خاندان ٹھیک ہو تو سماج ٹھیک ہوگا۔ خاندانی نظام یا آئلی تعلیمات میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج انشاءاللہ میں 6 باتوں کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، وقت جہاں تک ساتھ دے۔ 3 پر بھی بات ہو سکتی ہے، 4 پر بھی، 5 پر بھی، 6 پر بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 مہر، نمبر 3 خاندان، نمبر 4 بچوں کی تولید و پرورش، نمبر 5 طلاق اور خلا، نمبر 6 میراث۔ یہ گویا کہ اہم موضوعات ہوں گے آج کی گفتگو کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے 2 اصناف پیدا کیے اور ساری دنیا کا یہ مزاج اس نے بنایا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور ومن انفسہم، انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 صنف پیدا کیے، 2 سیکس پیدا کیے، جنسی طور پر مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا کہ ایک عمر کے آنے کے بعد لڑکے کے اندر لڑکی کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے اور لڑکی کے اندر لڑکے کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے قریب وہ آنا چاہتے ہیں، اور دونوں کے قریب آئے بغیر زندگی بنتی نہیں، بات بنتی نہیں ہے، اور انسانی جو نفسیات کا جو تقاضا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مرد کو عورت نہ مل جائے اور عورت کو مرد نہ مل جائے۔ دونوں کے قریب آنے کا ایک ہی طریقہ، پسندیدہ طریقہ اور معاشرے کے لیے صحت مند طریقہ اور فطرت کا طریقہ اور دیگر ادیان کے اندر بھی ایک ہی طریقہ ہے، وہ نکاح ہے۔ نکاح کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے دیگر ادیان کے اندر، لیکن لڑکا اور لڑکی اور مرد اور عورت کے قریب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین، لڑکا اپنی رضامندی کے ساتھ لڑکی کے قریب آئے گا، دنیا میں اعلان ہوگا معاشرے کے اندر کہ یہ دونوں جو ہے ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا رشتہ پاک رشتہ ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، جسے ٹیکنیکل ٹرم میں ہم نکاح کہتے ہیں۔ اسلام اسی کو پسند کرتا ہے کہ نکاح کے بغیر لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ملنا یہ کسی بھی طرح سے نہ فرد کے لیے، نہ خاندان کے لیے اور نہ انسانی سماج کے لیے مفید ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اندر گراوٹ آ رہی ہے، اور نکاح کا یہ جو مقدس ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کے اندر دراڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ ارینج میرجز کا زمانہ تھا اور نفسیات کی کتابوں
کی اس موضوع پر بحث ہے کہ ارینجڈ میرجز آر دا بیسٹ میرجز اور موسٹ اسٹیبل میرجز. سب سے زیادہ پائیدار شادیاں وہ شادیاں ہوتی ہیں جو عام سماج کے اندر دونوں خاندان کے افراد احباب اور بڑے لوگ مل کر لڑکا اور لڑکی کو ملا دیتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے جس میں نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ پائیدار شادی ہے. اس کے علاوہ لو میرجز کا فیشن تو پایا جاتا ہے لیکن خود نفسیات کی کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے, لکھا گیا ہے اور اس پر کافی تحقیق ہے اور مزید کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ شادیاں پائیدار شادیاں نہیں ہوتی, اس لیے کہ لڑکا کبھی لڑکی کے حسن پر, اس کی آواز پر, اس کی چال پر, اس کے جسم کی نزاکت پر متاثر ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں خاندان کو چلانے میں, خاندان کی گاڑی کو کھینچنے میں مددگار نہیں ہوتی. اسی طرح لڑکی بھی لڑکے پر کبھی متاثر ہو جاتی ہے, اس کے کپڑے پر, اس کی آواز پر, اس کے پروفیشن پر, یہ اس کی باڈی میں 6 پیکس ہیں, 8 پیکس ہیں, پتہ نہیں آج کل کیا کیا ہے نا یہ سب چیزیں شاہ رخ خان اور عامر خان کرتے تو نمبر آف پیکس کتنے ہیں, ان سب چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہوں گی اور اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ شادیاں پائیدار نہیں ہوتی. لو میرجز کے بعد ایک اور تصور بھی آیا, وہ یہ ہے کہ کو ہیبیٹیشن کا یا لیو ان ریلیشن شپ کا, جس میں میرج نہیں ہے. لو میرج میں تو میرج ہوتا ہے لیکن لیو ان ریلیشن شپ میں شادی نہیں ہوتی, لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں اور اس میں دونوں اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں. لڑکی لڑکی کا رول ادا کرتی ہے, لڑکا لڑکا کا رول ادا کرتا ہے, دونوں رول ادا کرتے ہیں میاں بیوی ہی کی طرح, لیکن وہ نکاح کے بندھن میں نہیں بنے جاتے. ڈنکس جو ہے اس سے ایک اور تصور, میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کئی جگہ کی ہے. ڈنکس کا تصور اس سے نیچے ایک تصور گراوٹ آئی, اس میں ڈوئل انکم نو کڈس, لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہیں گے, دونوں کمائیں گے اور بچے نہیں جنیں گے اور دونوں کا ڈیفائنڈ رول نہیں ہوگا. لڑکی کھانا پکائے, برتن دھوئے, کپڑا دھوئے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ لڑکا کپڑا دھوئے گا, برتن دھوئے گا اور لڑکی جو ہے پیزا ہٹ جائے گی اور وہاں سے پیزا لے کر آئے گی. یہ سب ہو سکتا ہے, تو اس میں رول کلیئرٹی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اور نیچے سماج گیا تو اب یہ بنگلور وغیرہ کے معاشرے میں بھی عام ہے, FB کہتے ہیں فن بڈیز. اس میں یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی لیو ان ریلیشن شپ ساتھ میں بھی نہیں رہیں گے, ڈوئل انکم نو کڈس والا بھی معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ جنسی تسکین کے لیے دونوں ملیں گے اور دونوں آپس میں جدا ہو جائیں گے اور اس کے مراسم, اس کے اصول, اس کے ضوابط طے شدہ ہیں کہ ایک دوسرے کو میسج دے دیں گے, ایک دوسرے کو تھینکس نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی فوٹوز نہیں لیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پارک گھومنے نہیں جائیں گے, بس جنسی تسکین کے لیے وہ ساتھ قریب آئیں گے اور دور چلے جائیں گے. FB کا تصور. اس کے نیچے پھر ہومو سیکسولیٹی کا تصور آیا, جہاں مرد سے, عورت سے اپنی خواہش پوری کرے. نکاح کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر زبردست دراڑ پیدا ہوا اور یہ اس وقت رو و زوال ہے. ہم کو جو کام کرنا ہے معاشرے کے اندر 4 سالوں کے اندر میقات میں, اس میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ نکاح کے ادارے کو پھر سے بحال کیا جائے. اور مسلم معاشرے کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ خرابیاں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ اس سے محفوظ ہے, بلکہ اگر میں ایک بات کہوں اور اگر آپ مجھے معاف بھی کریں تو خود تحریکی خاندان اور گھرانوں کے اندر بھی نکاح کے اس انسٹیٹیوشن کے اندر زبردست خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے. بتانے کی ضرورت ہے اس میقات کے اندر کہ ہم عشق کی تباہ کاریوں کو ہم بتائیں گے. نکاح کا انسٹیٹیوشن بگڑتا ہے, وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے عشق کی وجہ سے, اور ہمارا کام یہ ہم بتائیں کہ نکاح ایک مقدس فریضہ ہے. قرآن ہم کو بتاتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو تم عورتوں سے 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے, جیسے اس کی اجازت اور گنجائش ہے. قرآن نے بتایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. کہا کہ نکاح کرو تم میں سے وہ لوگ جو بے شادی شدہ ہیں. ایامہ کا مطلب بعض لوگوں نے لکھا کہ جن کی عورتیں مر جائیں, ایسے مردوں کے لیے تذکرہ ہے, اور بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے. ایسے غیر شادی شدہ لڑکوں اور مردوں کے نکاح کا انتظام کرو, اور تمہارے جو غلام اور لونڈی جن کی شادی اگر نہیں ہوئی تو شادی کا انتظام کرو. قرآن تو نکاح حق کے بارے میں ترغیب دیتا ہے, بے شمار آیتیں موخنی ان پر جانے کا, لیکن اس کے برخلاف جو تصور عام ہو رہا ہے وہ عشق کا تصور اور لیو ان ریلیشن شپ کا تصور, لو میرجز کا اور ڈنکس کا اور ہومو سیکسولیٹی کا اور FB کا, یہ اس طرح کے جو تصورات ہیں, یہ تصورات ایسے ہیں کہ صرف اسلام ہی اس کی مخالفت نہیں کرتا, بلکہ ازل سے لے کر ابد تک زمانے کے ہر مفکر, ہر دانشور, ہر مذہبی رہنما نے اس کے خلاف آواز کہی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک کتاب کا حوالہ دیا, آج بھی اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. وہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے, اور وہ کتاب کا نام ہے یہ ریٹرن ٹو دا انوسینس. بچوں کی طرح معصومیت کی طرف واپس لوٹ کر جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا فن ہے. وہ کہتا ہے, ڈاکٹر شوارٹز نے اس میں لکھا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں, بدھزم کے حوالے سے اس نے لکھا, یہودی مذہب کے حوالے سے اس نے لکھا, عیسائی مذہب کے حوالے سے لکھا, اور یہ لکھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا,
مجھے یقین ہے کہ محمد کی تعلیمات بھی وہی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر تمام مذاہب میں یہی بات ہے کہ عشق اور شہوت اور جنسی انارکی اور جنسی بے روی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، وہیں نکاح کے برخلاف جانے والے جتنے عناصر و عوامل ہیں اور جتنے ہومو سیکسولیٹی سے لے کر لو اور یہ ساری چیزیں، ان کے خلاف کام کرنا، امت کو آگاہ کرنا، بلکہ سارے انسانوں کو آگاہ کرنا ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہونا چاہیے۔ بدھا کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھایا جائے، اور جو آدمی جنسی بے روی اور جنسی انارکی یا جنس کے معاملے میں آزاد ہوتا ہے، وہ ترقی یافتہ آدمی نہیں ہوتا، انڈر ڈیولپڈ مائنڈ ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جسٹ ایز رین پینیٹریٹس ill thatched house, so lust penetrates an underdeveloped mind۔ وہ کہتا ہے کہ شہوت جو ہے غیر تربیت یافتہ ذہن میں اسی طرح سے داخل ہوتی ہے جیسے بارش کا پانی کا قطرہ بوسیدہ چھپر والی جھونپڑی میں جس طرح سے گرنے لگتا ہے۔ کوئی جھونپڑی کا تصور کیجئے جس کا چھپر، جس کا جو تھیچنگ ہے، وہ سب چھید اگر پڑ گئے ہوں تو بارش کا پانی جس طرح سے بوسیدہ چھپر والی جھونپڑی میں پانی کا خطرہ گرتا ہے، اسی طرح شہوت سے وہ آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے جو غیر تربیت یافتہ ذہن ہوتا ہے، اور جو تربیت یافتہ ذہن ہوتا ہے وہ کانکریٹ کے مضبوط چھت کے مانند ہے جس میں پانی کا خطرہ اندر گھستا نہیں۔ بدھا نے یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر شوارٹز نے اپنی بات یہ لکھی ہے کہ the consensus of great traditions is simple and unequivocal۔ تمام تہذیبوں کا ایک مجمع یا اجماع اس بات پر ہے اور اس میں غیر تردد اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ when sex is used lovingly to create a bond and families, it is a force for good۔ جب جنسی خواہش کو خیر کے لیے استعمال کیے گئے، محبت کے لیے استعمال کرے، ازدواجی تعلقات کو استوار کرنے اور خاندان کو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو یہ جنس کا جذبہ انسان کو خیر کی طرف آگے بڑھائے گا اور معاشرے کے لیے بھلائی اور خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ When it is used primarily for self gratification, it destroys families and it becomes a force for evil۔ اور اگر انسان صرف لذت کی خاطر، شہوت رانی کی خاطر شہوت کے جذبے کو، جنس کے جذبے کو استعمال کرے گا، اس کے نتیجے میں خاندان تباہ ہوں گے اور معاشرے کے لیے یہ برائی کا پیش خیمہ ہوگا۔ ڈاکٹر شوارٹز کہتا ہے یہ دوسری بات ہے جس سے امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یہ بات والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ازدواجی تعلق کے بغیر نکاح کے جتنے جنسی خواہش کی تکمیل کے جتنے ذرائع ہوں گے، جس میں نے بتایا کہ لیو ان ریلیشن شپ ہو یا ڈنگس ہو یا ہومو سیکسولیٹی ہو یا ایف پی ہو، قرآن کہتا ہے فاولئک هم العادون، یہ اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جانے والے، حدود کو پار کر جانے والے، یہ گناہ کا کام ہے سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنے مل کے یمین لونڈیوں کے کسی اور کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کی اجازت قرآن مجید نہیں دیتا۔ سورہ فرقان میں بتایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ مومن کی شان بتائی گئی کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے اور زنا کے وہ مرتکب نہیں ہوتے، بلکہ قرآن تو بڑی سختی کے ساتھ زنا اور زنا کے تمام جتنے دروازے ہیں یا جتنے اس کی شکلیں ہیں اس کے خلاف سختی کے ساتھ اس کا نوٹس دیتا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور عورت پر 100 کوڑے برساؤ، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ عشق اور اس کی تباہ کاریاں سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ تیسری بات نکاح کے متعلق مسلم نوجوانوں کو بتانے کی یہ بات ہے کہ صرف عورت سے نکاح کے ذریعے سے شادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ عورت کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج تحریکی گھرانوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی، جیسے تعلیم کا مزاج عام ہو رہا ہے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کا عشق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شادی کر لینا چاہتا ہے۔ لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہونا لڑکی کے لیے ضروری نہیں۔ ابھی ایک کیس ایسا آیا کہ ایک تحریکی کے بزرگ ہی وہ بہت افتخار کرتے تھے کہ میرا بچہ پی ایچ ڈی اور امریکہ میں، میں 2-3 بار ان سے پوچھتا رہا عمر کیا ہے، کبھی کہتے 28، کبھی 30 اور 32-33 سال ہو گئے۔ اب وہ لڑکا جب آیا امریکہ سے تو اس نے کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، خود میرے ساتھ جو ریسرچ فیلو میرا اور اس کا رشتہ ہے وہ غیر مسلم ہے اور ان کے والدین کا کہنا ہے کہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو یہ تصور کہ صاحب غیر مسلم لڑکی ہو اس کے ساتھ میں رہیں
یہ عام اس طرح سے آج کل اس کا گویا کہ اس کے سلسلے کی جو کراہت ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پرسوں مجھے ایک فون آیا، اس میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کا عشق کرسچن لڑکی سے ہو گیا ہے۔ اب وہ دلائل یہ دیتا ہے کہ صاحب اسلام میں کرسچن کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، یہودیوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، اسے مسلم میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ایسے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اور بچے کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس پر انہوں نے مجھ سے فون کیا، تو میں نے بتایا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیہ کے ساتھ نکاح میں کے سلسلے میں بہت اچھا سا مضمون لکھا ہے تفہیمات کے اندر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی اجازت ایک زمانے میں تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی لگائی۔ پھر کتابیہ سے مراد کون؟ اہل کتاب ہیں، ہر وہ کرسچن جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، ان میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، بت پرستی بھی کرتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں۔ کیا وہ کرسچن مراد ہے یا کتابیہ سے مراد کوئی اور کرسچن ہے؟ مولانا مودودی نے بہت تفصیل کے ساتھ اسے لکھا ہے۔ بہرحال یہ انکریج اسلام کے اندر نہیں کہ جن معنوں میں اس وقت ہمارے یہاں جو کرسچنز پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ آزادی سے نکاح ہو، یہ گویا کہ اسلام کا رخ یا اسلام کا رجحان اس جانب نہیں ہے، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں یہ جو جنسی جذبہ ہے، یہ برآمدیختہ کرنے کے اتنے امکانات ہیں، پوسٹر اور گانے اور ویڈیوز اور نیٹ، اور ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ ہندو میں ایک سروے آیا تھا کہ ہندوستان میں کون سے شہر ہیں جہاں بچے سب سے زیادہ نیٹ ایکسس کرتے ہیں، تو بنگلور شہر نمبر 1 ہے پورے ہندوستان میں۔ اور پھر بچے جو ایکسس کرتے ہیں اس میں پورنو میٹیریل پر کتنے بچے جاتے ہیں؟ 65% بچے نیٹ یوزرز ایسے ہیں جو نیٹ پہ جب جاتے ہیں تو پورنو سائٹس پر بھی جاتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں تک صحیح ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اس ڈینجر سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی شادی ہو، نوجوانوں کی شادی ہو، جو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، یہ بچے سے مراد 9 to 15 اس نے بتایا ہے 15 سال بچوں کو یا گویا کہ طلبہ کو طالب علمی کے زمانے کی شادی کے سلسلے میں ڈاکٹر صلاح سلطان ان کا ویب سائٹ ہے salahsultan.com کے نام سے۔ صلاح کا اسپیلنگ وہ لکھتے ہیں SOLA، صلاح سلطان کے نام سے۔ یہ ایجپشین ہیں، مصری ہیں، اخوانی ہیں، عالم دین ہیں، امریکہ میں بھی رہے، امریکہ میں انہوں نے PhD بھی کیا، امریکہ میں ایک امریکن اسلامک یونیورسٹی قائم کیا، واپس آئے تو بحرین میں اسلامک منسٹری میں یہ ریسرچ اسکالر ہیں۔ صلاح سلطان نے لکھا ہے کہ مغرب کے تناظر، ان کی ایک کتاب ہے عالمی تناظر، مغرب کے تناظر میں ازدواجی زندگی کو لاحق خطرات، یعنی ازدواجی زندگی کے جو اس وقت ایشوز ہیں بالخصوص مغرب کے تناظر میں، اس پر ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس منٹ میں بھی اویلیبل ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی عمر میں، طالب علم کی عمر میں شادی کرانے کا مواقع پیدا کرنا چاہیے۔ اگر طلباء اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہیں پاتے ہوں، کنٹرول نہیں پاتے ہوں، یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، اگر ایسا بھی کمزوری ہے تو زنا سے بچانے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ طالب علموں تو شادی کرا دیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فقہا کا کام ہے، یعنی اسلامی شریعت بھی یہ ہے کہ لڑکا جب شادی کرے تو لڑکی کی تمام ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زنا سے بچانے، خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس میں سے تھوڑا ریلیکسیشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ لڑکا کے اخراجات لڑکے کے والدین اور لڑکی کے اخراجات لڑکی کے والدین اس وقت تک برداشت کریں گے جس طرح کے عام سماج میں تعلیم ختم ہونے تک، ڈگری کرتے ہیں، M.Tech کرتے ہیں، B.Tech کرتے ہیں، اس وقت تک ماں باپ اپنے بچوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، وہاں تک اخراجات کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن شادی کرا دینی چاہیے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اگر اس پر بھی اس وقت تک کنٹرول کیا جائے جب تک کہ دونوں معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تو اس میں بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ وہ ایک فقیہ ہیں اور فقیہ کے نقطہ نظر سے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بعد میں سوالات مجھ سے یہ سوال نہ کریں، میں اس کا جواب دے دینا ہے مجھے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ریلیکس کیا جائے، گنجائش پیدا کی جائے تاکہ زنا سے بچائیں نوجوانوں کو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر اس میقات میں ہم کو غور کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر ڈاکومنٹری تیار کیجئے، ارینج میرجز اور لو میرجز اور ڈسٹرکشن آف دا فیملی انسٹیٹیوشن، ان سب چیزوں پر ایک اچھی سی ڈاکومنٹری ہم تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ویب لنکس جو اس کو ہیلتھی طور پر پروموٹ کرتے ہیں اس کو ہم تیار کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ شادی اور شادی سے متعلق جو مسائل ہیں اس پر ایک کتاب آنی چاہیے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ پری میرج کلاسز کا انعقاد ہونا چاہیے۔ بنگلور کے شہر میں یہ کیا گیا، اس کا تجربہ دیگر شہروں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ سارا میٹیریل مولانا وحید الدین خان صاحب کے پاس موجود ہے، پورا سلیبس ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ 12 لیکچرز انہوں نے لیے اور اس کا انتظام کیا۔ پری میرج کلاسز کے ذریعے سے ہم نئی نسل کو نکاح، اس کی ضرورت اور عشق اور اس کی
تباہ کاریاں اور نکاح اور کے درمیان میاں اور بیوی کے حقوق کے ساری چیزوں پر گفتگو ہے، وہ اس طرح کے پری میرج کلاسز کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ حلقہ خواتین یہ کر سکیں تو کریں کہ میرج بیوروز کا قیام کریں، اگر ٹیکنیکلی میرج بیورو نہ بھی قائم کریں تو کچھ اس طرح سے انتظام کریں کہ اچھے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان رشتہ ہو سکے، اس کا وہ انتظام کرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ 3-4 عملی کام ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے نکاح سے متعلق جو میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور بھی بہت سی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 2 مہر۔ مہر کو میں نے اس لیے الگ سے لیا ہے کہ نکاح ہی کا حصہ ہے وہ، لیکن مہر اس لیے کہنا ضروری ہے کہ مہر جس طرح سے ایک سمبولیکل گیسچر ہے، ایک علامتی اظہار ہے، مرد جس میں یہ کہتا ہے کہ عورت کے اخراجات آج سے میرے ذمے ہیں، اور وہ اسی وقت نکاح کے ہی وقت مہر معجل دے کر اسی وقت اگر وہ دیتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں فائنینشیل برڈن تمہارا سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ دینا چاہیے۔ ہاں اگر خرچ بھی ہوتا ہے تو بعض صورتوں کے اندر اس کی بھی گنجائش ہے کہ مہر معجل یعنی تاخیر کے ساتھ آدمی دے، اس کا بھی امکان ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن قرآن ہم کو بتاتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهُنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اور کتنا دینا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات آئی کہ بہت زیادہ لوگ مہر دے رہے ہیں، تو انہوں نے خطبے میں کہا کہ اسے کم کرنا چاہیے، اس کا لمیٹیشن طے کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اٹھی اور اس نے اٹھ کر کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کون ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے مرد کو، اور سورہ نساء کے اندر یہ آیت آتی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے قنطار ایک ڈھیر برابر بھی، احد کے پہاڑ کے برابر بھی، جتنا بھی بڑی رقم تم نے اگر مہر میں عورت کو دی ہو تو تمہیں واپس نہیں لینا چاہیے، اس پس منظر میں، طلاق کے پس منظر میں۔ تو اس عورت نے بتایا کہ اس میں تو اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک مرد ایک قنطار بھی، ایک ڈھیر بھی مال دے سکتا ہے مہر میں، آپ کون ہوتے ہیں امیر المومنین کہ آپ اسے ریسٹرکٹ کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی ستائش فرمائی اور کہا کہ بہت صحیح بات اس نے یاد دلائی، لیکن اعتدال ہونا چاہیے۔ مہر کا جو اپوزٹ ہے وہ جہیز ہے۔ مہر میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اظہار کرتا ہے کہ تمام اخراجات میرے ذمے ہیں، اور جہیز میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے کہ معیار زندگی کا بڑھانا وہ تمہارے ذمے ہے، میرا پوسٹ گریجویشن کرانا وہ تمہارے ذمے ہے، میں حسیر پر سوتا ہوں آئندہ سے پلنگ پر سونا وہ تمہارے ذمے ہے، میں اپنے کپڑے جو پرانے صندوق میں ڈبے میں رکھتا ہوں آئندہ سے بہترین الماری میں رکھتا ہوں وہ تمہارے ذمے ہے۔ سب عورت کو انڈیکیشن دیتا ہے، لڑکی کے گھر والے آتے ہیں، میجرمنٹ لیتے ہیں، بیڈ روم کا میجرمنٹ لیتے ہیں، ٹوائلٹ کا میجرمنٹ لیتے ہیں، سارا میجرمنٹ لے کے ہوتا ہے، اور یہ مسلمان گھرانوں میں نہیں ہے، خود ہمارے گھرانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور رکن جماعت خود جا کر جوڑے کے پیسے بھی لے کر آتا ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، اور بارگیننگ کے بعد جو اماؤنٹ طے ہوتا ہے وہ اماؤنٹ لے کر آتا ہے اپنے گھر۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس کارپینٹر نہیں، آپ ہی کر لیجئے، تو وہ کر لیتے ہیں، بتا دیں کہ ایک الماری بنانے کا 1 لاکھ روپے ہوا، 80,000 میں بنائے تو 20,000 باپ کو بھی مل جاتا ہے، ڈبل ہوگا نا فائدہ، گھر میں الماری بھی آ گئی اور 1 لاکھ کا بجٹ بتایا 80 میں بنایا تو 20 باپ کو بھی فائدہ ہوا اور لڑکے کو بھی فائدہ ہو گیا۔ تو جہیز یہ ہے کہ بالکل مہر کے بالمخالف ایک چیز ہے جو اس وقت عام رواج ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ نہیں، صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، غیرت مرد کے خلاف ہے۔ مرد کے بارے میں یہ درجہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے گھر کا ذمہ دار ہے، مرد کو اونچا درجہ ہے۔ کیا اسی لیے قرآن نے بتایا کہ اس لیے قوام ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لیتے نہیں، بھیک لیتے نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موضوع پر ہم کچھ کام کریں، جہیز کے خلاف مہم وغیرہ چلائیں، لیکن اس میں وہ لوگ گفتگو نہیں کر سکتے جنہوں نے خود جہیز لیا ہو، جنہوں نے اپنے لیے جہیز لیا ہو، جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جہیز لیا ہو، وہ بات نہیں کر سکتے، پرابلم ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جہیز، پھر لاتے ہیں بی بی فاطمہ سے اور حضرت علی سے، یہ سب غلط تعبیرات ہیں۔ انشاءاللہ بات سوال کریں گے تو اس کا جواب دوں گا میں۔ یہ دوسرا موضوع ہے مہر کا۔ تیسرا موضوع ہے خاندان کا۔ مرد اور عورت قریب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک خاندان بنتا ہے، اور یہ خاندان جب بنتا ہے تو اس میں مرد کا ایک درجہ ہے، عورت کا ایک درجہ ہے، اور قرآن بتاتا ہے دونوں ایمان کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے، جذبات و احساسات کی نزاکت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لیکن ہوم انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے ایک کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے کا مقام عورت پر قوام کا ہے، اور قوام کا یہ ترجمہ کہ ننگی لٹکتی تلوار ہے عورت کے سر پر، جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹر، قائم کرنے والا، گھر کو چلانے والا، گھر کا نگران، گھر کا ذمہ
قرآن نے سورہ نساء میں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مرد کو ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے. یہ گویا کہ معلوم ہوتا ہے تو خاندان بنتا ہے. خاندان میں نے اس لیے موضوع لیا کہ خاندان بننے کے بعد تحریک سرکل میں ایشو یہ چلتا ہے کہ صاحب شادی ہونے کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کہیں گھر لے کر چلے جانا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فیملی کی گفتگو ہوتی ہے. یہ اس مسلم معاشرے کا مسئلہ ہے. اس میں کئی موضوعات ہیں. ایک ہے نیوکلیئر فیملی، ایک ہے جوائنٹ فیملی، ایک ہے ایکسٹینڈڈ فیملی. یہ عام طور پر مسلمانوں میں 3 قسم کی فیملیز ہوتے ہیں. نیوکلیئر فیملی کا مطلب ہے میں اور میری بیوی اور اس کے بعد بچے ہوں تو میں، میری بیوی، میرے بچے الگ گھر میں رہیں. یہ نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں جس میں میرے والد اور میری والدہ ہیں، میں، میرے تمام بھائی اور میری بہنیں، یا ان میں سے جو رہنا چاہتے ہوں بڑے گھر میں وہ رہیں گے. ان کے سب بچے ہوں گے، میرے بچے، میرے بھائی کے بچے، میری بہن کے بچے، سب مل جل کر رہتے ہیں. اس کو جوائنٹ فیملی کہتے ہیں. اور ایکسٹینڈڈ فیملی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ جو گاؤں اور خریوں میں وہ یہ کہ ابا اور چچا یہ سب بھی ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں سب مل کر. وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے جہاں باپ سے آگے چچا اور پھوپھی بھی ساتھ میں رہنے لگتے ہیں. اس میں اسلام کا کیا رول ہے؟ یہ بہت ڈیلیکیٹ ایشو ہے اور کم معلومات کی وجہ سے آدمی فوراً فتویٰ دے دیتا ہے صاحب نیوکلیئر فیملی ہونا چاہیے، جوائنٹ فیملی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے یہ تو حالات بتائیں گے، وقت بتائے گا. قرآن اس معاملے میں، حدیث اس معاملے میں خاموش ہے اور کوئی قرآن و حدیث کا فتویٰ نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ چلے جائیں اور الگ ہی گھر میں رہیں. اس کے بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی ہے، حالات بتائیں گے، وقت بتائے گا، آپ کی مالی استطاعت بتائے گی، یہ سب بتائیں گے کہ کب کیا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے مولانا سلطان احمد اصلاحی صاحب کی کتاب کے حوالے سے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں ناجائز ہے. ایک تصور عام ہے. میں نے ایک اور کتاب پڑھی ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی. انہوں نے بہت دلائل سے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی والا گھر تھا جس میں ان کے ابا بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے غالباً 4 بیٹے تھے، وہ چاروں بیٹے تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے پوتے بھی تھے. سب مل کر ایک گھر میں رہتے تھے اور اس کے نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی کے اگلے دن ہی لڑکی چلی جائے یا شادی کے بعد مرتے دم تک لڑکی کو جو ہے اپنے سسرال ہی میں ناننا چاہیے. اس کے بعد اس معاملے میں کوئی کلیئر کٹ موقف ہم اختیار نہیں کر سکتے. البتہ وہ باتیں بتا دینی چاہیے کہ عورت کو اس کا حق ہونا چاہیے، اس کا ٹوائلٹ الگ ہونی چاہیے، اس کی پرائیویسی الگ ہونی چاہیے اور ضرورت پڑے تو اس کا کچن بھی الگ ہو سکتا ہے. اور سسرال میں وہ نانتی ہے تو غلام نہیں ہوگی، لونڈی نہیں ہوگی. اور سسرال کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے تو اس لیے بہو آئی ہے. وہاں جو ہے پیسنے کے لیے، مسالہ پیسنے کے لیے مکسی نہیں ہے تو بہو آئی ہے. بہت سے گھروں میں ہوتا ہے نا بہو آ گئی سب کام وہ سنبھال لے گی تو اس کے لیے بیوی نہیں آئی ہے. یہ تصورات کو تو کلیئر کر دینا چاہیے. لیکن جوائنٹ فیملی بھی ہو سکتا ہے، نیوکلیئر فیملی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دونوں کے سلسلے میں دلائل قرآن و سنت کے حوالے سے علماء نے بیان کیے ہیں. اس میں عورت کا رول خاندان میں یہ بہت واضح طور پر ہم کو بتا دینا چاہیے کہ عورت کیا رول پلے کرے گی اس خاندان کو چلانے میں. خاندان کو چلانے میں عورت کا رول یہ ہے کہ وہ امور خانہ داری سنبھالتی ہے، وہ گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کا انسٹیٹیوشن کو. دیکھیں حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم جو سورہ ہجر وغیرہ میں بات آئی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے تو بچڑے کو بھننا اور مہمانوں کے سامنے رکھنے کا کام کس نے کیا؟ ان کی بیوی نے کیا، لایا اور سرو کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا قصہ ہم سناتے ہیں کہ ایک مہمان کو لے گئے اور رات میں کھانا کھاتے اور چراغ بجا دیے. یہ واقعہ سناتے ہیں. اس میں عورت ہی تو ہے جو کھانے کا انتظام کرتی ہے، دسترخوان بچھاتی ہے اور چراغ کو گل کر دیتی ہے. تو عورت گھر کا انتظام سنبھالتی ہے. گھر کا انتظام سنبھالنے میں 3 درجے ہو سکتے ہیں. شریعت کے اسٹرکٹ روشنی میں بات کریں تو عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری کپڑوں کو دھونا نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کو جھاڑنا نہیں ہے. اسٹرکٹ آپ شریعت کے کانٹے کی تول میں اگر کہنا چاہیں تو یہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر مرد اتنا پیسے والا ہے کہ یہ خادمہ کا انتظام کر سکتا ہے تو وہ پکائے گی، وہ گھر جھاڑے گی، فلاں کرے گی. لیکن اس انتظام کو عورت دیکھے گی، مرد نہیں دیکھے گا. گھر کے انتظام کو، خادمہ کو آنا جانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سارا گھر کا جو انتظام ہے وہ عورت سنبھالے گی. یا تو وہ خادمہ کے ذریعے سے سنبھالے گی یا عام سماج میں ہوتا ہے وہ خود کرتی ہے. عام معاشرے کے اندر اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، وہ بخوشی کرتی ہے، اس پر جبر نہیں ہے، بخوشی وہ شیئر کرتی ہے اپنی ذمہ داری کو. تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اور تیسرا طریقہ پیارے نبی کا طریقہ ہے کہ مرد بھی اس میں ہاتھ بٹائے. کس نے کہا کہ مرد جو ہے بچے کو نہ نہلائے، بچوں کو جو تیار نہ کرے، جوتے نہ پہنائے، کپڑے تیار نہ کرے؟ یہ کرے، مرد بھی کرے، ساتھ دے تو پھر گھر کا انسٹیٹیوشن بہت اچھا چلتا ہے. لیکن عورت کی ذمہ داری گھر اور خاندان کو سنبھالنا یہ واضح طور پر بتانے کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے تیسرے موضوع کے تحت کہی ہے. پہلا موضوع میرا نکاح، دوسرا موضوع مہر، تیسرا موضوع خاندان.
چوتھا موضوع ہے جو ہم اس میقات میں کام کریں گے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بچوں کی تولید اور پرورش ہے۔ نکاح کے بعد عورت پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچہ جنے۔ یہ ہمارے اجتماعات میں بھی اس پر گفتگو نہیں ہوتی، شرم محسوس کرتے ہیں، اس لیے شرم محسوس کرتے ہیں کہ خود ہم ایک بچہ جنتے ہیں، 2 بچے جنتے ہیں، تو کہاں لوگوں کو تلقین کریں گے؟ بچوں کی پرورش اور تولید عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کا کام ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے زوج میں سے اللہ تعالیٰ، تمہارے انفس میں سے، تمہاری ذات میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ ومن الانعام، اور جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے زوج پیدا کیے۔ ومن الانعام ازواجا، قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، تم میں بھی اللہ تعالیٰ نے زوج پیدا کیے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زوج پیدا کیے۔ یذرؤکم فی، اور اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلیں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری یذرؤکم، بعض لوگوں نے لکھا کہ مطلب فارمنگ جیسے کرتے ہیں، بچے بنانا، بچے پیدا کرنا، فارم کے انڈے مرغی کو رکھ کر جیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے نا، مرغیاں زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک مرغی اگر 10 انڈے دیتی ہے تو انجیکشن وغیرہ لگا کر اسے 15 انڈے 16 انڈے دینے کے لائق بناتے ہیں، کیمیکلز کھلا کر بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈے دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے مرغیاں بڑھ سکیں۔ یہ گویا کہ فارمنگ ہوتی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یذرؤکم کا مطلب یہی لکھا ہے کہ گویا کہ فارمنگ ہے انسانوں کی، جس میں انسانوں کی نسل کو بڑھایا جائے، پرورش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کرنے کا یہ مقصد بتایا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بتایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زوج پیدا کیے اور تمہاری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے بچے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ یہ نسل انسانی کو جاری رکھنے کی ذمہ داری عورت پر آتی ہے اور وہ یہ کام کرتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، جس طرح سے چاہو جب چاہو تم اپنی کھیتی میں آؤ، لیکن کھیتی میں آنے کا مقصد یہ ہے وقدموا لانفسکم، آگے کے لیے تیاری کرو، نسل انسانی کی تیاری کرو۔ کھیتی میں کسان آتا ہے تو بیج بونے کے لیے آتا ہے اور فصل کاٹنے کے لیے آتا ہے۔ آدمی سیر و تفریح کے لیے صرف کسان کھیت میں نہیں آتا، بلکہ کھیت میں آنے کا مقصد ہوتا ہے فصل کی کٹوتی کرنا اور فصل کو پیدا کرنا ہے۔ عورتوں کو بچے جننے، بچوں کی پرورش کرنے پر توجہ دلانا چاہیے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن نے بہت ہی تحسین کے الفاظ میں، بڑے ہی پیارے الفاظ میں عورت کا تذکرہ کرتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیف اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر اس عورت نے حمل کا بھی بوجھ اٹھایا اور بڑی دقت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس نے بچے کو جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ ایسا نہیں کہ 1-2 دن کی تکلیف تھی، بلکہ وہ تو 2-2.5 سال تک، 30 مہینے تک یہ تکلیف اٹھاتی ہے اور بچے کو جننا اور بچے کو دودھ پلانا یہ کام عورت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اسی لیے کہا کہ انسانوں کو کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور تمہیں جنم دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی ان تعلیمات سے کہ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی تولید کرے۔ اب عورتیں بچہ نہیں جننا چاہتی، پرابلم ان کا یہ ہے عورتوں کا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے فیشن کا، وہ سمجھتی ہیں کہ بچے جننے کے نتیجے میں پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، جسم ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ جسم جیسے بھی ہو جائے، کس کے لیے ہے وہ جسم؟ شوہر ہی کے لیے ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے کہ صاحب اپنے سلمنس اور اسمارٹنس کو باقی رکھے عورت۔ فیشن یہ عام عورتوں میں، مسلم عورتوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے بوجھ، عورتوں کو بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، صاحب مہنگائی کا زمانہ ہے۔ تو ابھی میں گیا تھا کہاں، آپ کے یہاں دھارواڑ میں نے وہاں بچوں کو جنم دینے کے سلسلے میں بات کی تو ایک عورت نے کہا حضرت کہاں سے مہنگائی کے زمانے میں ایک بچہ جنے تو کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منہ کو کھلا سکتے ہیں، یہی تو کہا نا انہوں نے، اس کے لیے انہوں نے مقامی زبان میں کچھ کہا، یاد نہیں آپ کو، ہم ایک منہ کو کھلا سکتے ہیں انہوں نے کہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ماں جی آپ یہ کریں، ایک منہ کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ 20 سال کے بعد یہ بچہ تمہارا بڑا ہوگا، شادی ہوگی اور یہی جواب پلٹ کر وہ دے گا کہ اماں میں اس وقت آپ کو کھلا نہیں سکتا، لیجیے یہ کٹورا ہے، سگنل میں جائیے آپ مانگیے، میں ایک منہ کو کھلا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھلا سکتا۔ آر یو ریڈی؟ میں نے پوچھا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے، خان صاحب نے مجھے ایک جگہ کا واقعہ بھی بتایا بنگلور میں بھی کہ میاں اور بیوی نے کہا کہ اب باپ کو ہم پال نہیں سکتے، تو باپ سے انہوں نے گزارش کی کہ ابا میری آمدنی تو اتنی نہیں ہے، کٹورا لے جائیے، بھیک مانگیے، رات میں سونے کے لیے ہماری جھونپڑی میں آ جا سکتے لیکن کھانے کا انتظام خود کیجیے۔
تو یہ ہوگا کہ آپ اگر بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو بچے آپ کو بوجھ سمجھیں گے عمر آنے کے بعد. آپ ایک منہ کو کھلا سکتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک ہی منہ کو کھلانے کے لائق بنیں گے. آپ 10 منہ کو کھلانے کا عزم کیجئے تو وہ 10 بچے آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ڈھونگ بھی لوگ رچاتے ہیں. کیا کریں صاحب ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں ہونا چاہیے ہے نا. اب ڈاکٹر کی بات ایسے گویا کہ وہ قرآن میں بات آ گئی یا فرشتے نے کہہ دیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد 1 بچہ 2 بچہ. حالانکہ ڈاکٹر سے ہم موجود ہیں. ہمارے ایک دوست سعودی میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی کو 8 بچے ہوئے 8 سیزرین سے. ایسا نہیں ہے کہ 2 سے 3 سے ختم ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹرز گواہی دیں گے, بہتر بتائیں گے. سیزرین بھی ایک ڈھونگ ہے, بچوں کا بوجھ بھی ایک ڈھونگ ہے, فیشن بھی ایک ڈھونگ ہے جو عورتیں رچاتی ہیں. تو عورتوں کو بچوں کی تولید اور پرورش اور اس کے معاملے میں علمی مواد فراہم کرنا چاہیے. اور پھر بچوں کی پرورش اور تولید میں دودھ پلانا بھی عورت کی ذمہ داری اور بچے کا حق ہے. اب عورتیں دودھ نہیں پلاتی, وہ سمجھتی ہیں کہ صاحب سینے کا حسن ختم ہو جائے گا, لیکن ان کو نہیں معلوم کہ دودھ نہیں پلائیں گی تو اس کے بعد وہ حسن جو ہے بیماری میں بدل جاتی ہے اور کینسر, بریسٹ کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا اور بچوں کی تولید و پرورش اسلام کے آئلی قوانین اور تعلیمات میں سے بہت اہم ہے. اور یہ بتانا چاہیے کہ جن قوموں میں بچوں کو جننے کا رواج نہیں وہ قومیں اس وقت اپنی موت آپ مر رہے ہیں. 6 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری ہے, اس کو آپ CD میں کنورٹ کیجئے اور پورے شہر میں آپ اسے پھیلائیے, بتائیے. مسلم ڈیموگرافکس, یہ ٹائیڈل ویو کے نام سے آپ کو YouTube میں ملے گا. 6 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے اور وہ ڈاکومنٹری ایک کتاب کی بنیاد پر ہے. وہ کتاب ہے دی ڈیتھ آف دی ویسٹ کے نام سے, مغرب اپنی موت آپ مر رہا ہے. اس میں بتایا کہ عورتیں مغرب کے اندر جو پولینڈ ہے, ہنگیری ہے, یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں فرٹیلیٹی ریٹ 1.29, 1.3, 1.4, یعنی ایک عورت ایک معاشرے کے اندر ایوریج میں اوسطاً 1.4 بچے جنتی ہے. اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی قوم کو اپنی تعداد میں آئندہ 50 سال کے بعد بھی باقی رہنا ہے. مسلمانوں کی تعداد مان لیجیے یہاں ہندوستان میں 18 کروڑ ہے, کوئی 20 کروڑ کہتا ہے. 50 سال کے بعد بھی اگر 20 کروڑ تک کم از کم اس کی آبادی باقی رہے تو فرٹیلیٹی ریٹ ہے 2.11. ایک مسلم عورت کو کم سے کم 2.11 بچہ جننا پڑے گا, یا یوں مانیے کہ 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ کثرت اولاد کی منیمم تعداد 3 ہے. 3 اگر کسی کے پاس بچے تو کثیر العیال ہے, وہ وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. پھر آگے بڑھتے جائیے جتنا آپ کی ہمت اور آپ کا عزم ہو. 3 سے کم اگر جنتے ہیں تو مسلم معاشرے کے تئیں ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے, اس لیے کہ مسلم معاشرہ اگر ختم ہوتا ہے تو اس میں ہمارا بھی ایک کردار ہے. ہم نے اگر 3 سے کم بچوں کو پرورش کی ہے. بتاتے ہیں کہ 2.11 سے جن قوموں کے یہاں بچے کم ہیں وہ قومیں 50 ختم ہو جائیں گے, جس میں جاپان بھی شامل ہے, جس میں فرانس اور جرمنی وغیرہ. بہت زبردست شدید خطرہ ہے ان لوگوں کو. اسی لیے کبھی میناریٹ کا ایشو اٹھاتے ہیں, کبھی اسکارک کا ایشو اٹھاتے ہیں, اور کبھی جو ہے حلال گوشت پر پابندی لگا دی گئی, حلال نہیں ہوگا, آپ کو جھٹکا ہی سے ہوگا. اس پر ابھی 2-3 دن پہلے غالباً اٹالی میں کہیں اس پر پابندی لگی ہے. یہ سب ایشوز اصل میں وہ نہیں ہے, مسلمانوں سے خطرہ ہے, مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بتانا چاہیے کہ زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں. ابھی کل بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, کم سے کم 3 بچے ہونے سے نفسیاتی فوائد ہیں. 2 بچے ہوں, 1 بچہ ہو تو وہ بچہ بہت شریر ہوتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی کھیلنے والا نہیں ہے. نہ ماں کھیل سکتی نہ بچہ باپ کھیل سکتا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا, انہوں نے کہا کہ بچہ بہت ستاتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے. میں نے کہا کہ دوسرا بچہ جنو, یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسا ہی ہوا, دوسرا بچہ انہوں نے جنم دیا, اس کے بعد وہ بچہ آپس میں کھیلتے ہیں, لڑتے ہیں. لیکن 2 بچے ہونے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں جھگڑا کریں تو فیصلہ کرنے کے لیے باپ کو جانا پڑتا ہے یا ماں کو جانا پڑتا ہے. 3 بچے ہوں تو کسی موقف میں 2 ایک طرف ہو جاتے ہیں, 1 ایک طرف ہو جاتا ہے. جو اکیلا پڑا وہ آٹومیٹک پھر تیسرے کی طرف آتا ہے. یہ نفسیاتی تربیت ہوتی ہے 3 بچوں سے. بچے جو کھیلتے ہیں, جو جھگڑا کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بیکار کیا. ان کا غصہ, ایشوز کو سمجھنا, ایشوز کے اندر سلوشن کو نکالنا یہ ضروری ہے. بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ماں باپ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے, صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ کسی کی ٹانگ نہ ٹوٹے, کسی کی آنکھ نہ ٹوٹے. باقی وہ لڑے جھگڑے سالو کر لیں گے. 6 ماریا کہ نہیں ماریا, گول ہوا کہ نہیں ہوا, جھگڑا کرتے ہیں, ہم کو بیچ میں جانا ہی نہیں چاہیے. وہ خود لڑیں گے, وہ خود سالو کریں گے, وہ خود طے کریں گے, کمپرومائز کریں گے. اچھا 6 نہیں سب 4 دے دیں گے ہم. تو یہ آگے کی دنیا میں جہاں کمپٹیشن ہوگا وہاں ایشوز کو سالو کرنا, جھگڑوں کو کیسے ڈیل کریں, یہ سب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. تو اس لیے کم سے کم 3 بچے ہوں تو بچوں کی تربیت آسانی سے ہو جاتی ہے. 6 ماریا کہ نہیں ماریا, گول ہوا کہ نہیں ہوا, جھگڑا کرتے ہیں, ہم کو بیچ میں جانا ہی نہیں چاہیے.
یہ تیسرا موضوع ہے. اس پر ہم کو جو کرنا ہے آئندہ میقات میں وہ ایک ہے کہ خطابات اور خطبات ہم کرائیں بچوں کی تولید اور پرورش پر. دوسرا ہے کہ مہم چلائیں بچوں کی تولید اور پرورش پر. تیسرا ہے کہ مغرب کا انجام بتائیں. جیسے میں نے کہا کہ 6 منٹ کا جو ڈاکومنٹری ہے وہ دی ڈیتھ آف دی ویسٹ، چھوٹا سا کتابچہ ہے، بہت موٹی کتاب نہیں لیکن علمی کتاب ہے. پیٹرک بوچانن کی یہ کتاب نہیں، اس کا اردو ترجمہ کریں، کنڑ ترجمہ کریں، عام کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں اگر ان کے درمیان بچوں کو پالنے پرورش کرنے کا ذوق نہیں، اس کا امنگ نہیں، اس کا جذبہ نہیں، تو یہ قومیں ختم ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 6 منٹ کا جو یہ گویا کہ ہمارا چوتھا موضوع تھا. پہلا موضوع نکاح، دوسرا محل، تیسرا خاندان، چوتھا بچوں کی تولید اور پرورش. نمبر 5واں موضوع ہے طلاق اور خلا. پسندیدہ موضوع تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی رکھا ہے. میاں اور بیوی دونوں قریب آتے ہیں اور کسی وجہ سے انبن ہو جائے تو نکلنے کا بھی راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایگزٹ بھی تو رکھا ہے تاکہ نکل جائیں، سیفلی نکلے. مرد اپنا راستہ دیکھے، عورت اپنا راستہ دیکھے. بچوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا راستے اور مرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. طلاق اور خلا کے سلسلے میں بھی اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایک تو جہالت پائی جاتی ہے اور واقفیت نہیں ہے. مردوں کو بھی نہیں ہے، عورتوں کو بھی نہیں ہے، اور خود تحریکی حلقوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے. ان کے یہاں بھی درس قرآن کس پر؟ سورہ صف کے آخری رکوع پر. ان کے یہاں بھی جو ہے وہی موضوعات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. ان کے یہاں کبھی طلاق پر کبھی خلا پر موضوع نہیں ہو، عدت پر. وہ ڈرتی ہیں، ارے نہیں یہ کیسا اس موضوع پر ہم درس دیں. لیکن یہ ان کا موضوع ہے طلاق پر، خلا پر، عدت پر، دودھ پلانے کے مسائل پر گفتگو کریں. کرتے نہیں. حالانکہ قرآن میں یہ سب موضوعات ہیں، سیکس کے موضوعات ہیں. عیسائیوں کے لڑکوں نے جب میں گیا عیسائیوں کے اجتماع میں وہاں بھی سورہ صف کا درس ہوا تو میں نے بتایا کہ سیکس کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی آیت نہیں ہے قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ اعراف کے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. جس عمر کے لوگ ہوں، جس صنف کے لوگ ہوں، ان میں اسی مناسبت سے بات ہونی چاہیے. تو طلاق اور خلا کے سلسلے میں قرآن مجید نے بیان کیے بہت سی باتیں. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو طلاق جو ہوتی ہے ان طلاق کی وجوہات میں سے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ لڑکی پسند نہیں آئی لڑکے کو، ذرا موٹی ہے، ذرا گڈی ہے، یہ سب ہوتے ہیں. اب یہ لڑکے کو نہیں معلوم کہ انہیں موٹی ہے تو انہیں بھی کل موٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ سافٹ ویئر کی کمپنی میں کام کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو 2 سال کے بعد انہیں بھی موٹا ہو جاتا ہے. رات میں نیند نہیں ہوتی تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے. معلوم نہیں، انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی سلم رہے گا، گڈی ہے، نکٹی ہے، فلاں ہے. یہ سب خامیاں تلاش کرتا ہے. بہت گناہ کا کام ہے کہ اللہ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا مخلوق کے اندر ہم اس طرح کے جو ہے کیڑے نکالنے لگے. اور خود اپنے آپ کا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے لڑکے کو بھی. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے کوئی خامی تلاش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں کوئی بات ناگوار ہے لڑکی کے اندر تو تمہیں یاد رہنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خیر کثیر اس کے اندر عطا کیا ہے. بہت سے معاملے میں بہت اچھی ہوتی ہے، خاندان کو چلانے میں، پیار دینے میں. خود ہماری ماں، ہماری بہن، ننن، بھاوج وغیرہ کے ساتھ جو عورتیں میل نہیں کھاتی، بعض ایسی عورتیں جو سب کو جو ہے سب کا دل جیت کر چلی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر رکھا ہوگا. تم نہیں جانتے. تم ایک پہلو سے اگر اس لڑکی کو نفرت کرتے ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اور پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا، طلاق کا جو پروسیس ہے وہی غصے میں آیا، جھٹ خفا ہوا اور 2 3 طلاق، 10 طلاق، 100 طلاق دے دیا. اور اس کے بعد پوچھتے ہیں حنفی کے پاس، اگر حنفی علماء کہتے ہیں ممکن نہیں ہے تو فوراً سلفی بن جاتا ہے، بھاگتا ہے سلفی حضرت کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ 3 نہیں 10 بھی دیے تو ایک ہی ہوا، چلو پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی رشتے کا وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں. آپ جس مسلک کے اس مسلک پر چلیں، لیکن قرآن ایک پروسیس بتاتا ہے وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. اگر تم کو عورت سے نشوز کا خطرہ ہو. نشوز کا مطلب کیا ہے؟ سالن میں نمک کم ہو گیا، نشوز. کپڑے استری نہیں کری عورت، نشوز. نہیں مجھے وقت اب چھٹی دینے کی ضرورت نہیں، آپ رکھیں. تو نشوز اگر ہو جائے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذُوهُنَّ. نشوز کا مطلب امین صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اقدام عورت کی طرف سے جس سے خاندان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کی بد چلنے کے لیے نشوز کہتے ہیں. نمک کم ہو جائے، استری نہ کرے، گرم پانی نہ کرے، یہ نشوز نہیں ہے. اس لیے بعض ترجمے میں عورت کی نافرمانی لکھا ہوا ہے. نافرمانی نہیں ہے اس کا ترجمہ، ایسی بد چلنی یعنی اس کا عشق کسی اور کے ساتھ ہو جائے جس سے خاندان ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، تب اسے فَإِذُوهُنَّ سمجھانا چاہیے. وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اسے بستر الگ کرنا چاہیے. وَاضْرِبُوهُنَّ. ضرورت پڑنے پر مارنا چاہیے. اب اس کی بھی تعبیر بہت سے لوگ کرنے لگتے ہیں. اور آخر میں یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ تیار نہیں ہوتی تو حکم بنائے، اور حکم
مقصد دونوں کی طرف رشتے بنانا ہے کہ توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں۔ قرآن سب پروسیس بتاتا ہے، اس پروسیس کا علم امت کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم کو اس سلسلے میں کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کرنا چاہیے اس میقات کے اندر، اور دارالقضا کا قیام کرنا چاہیے جس کا ذکر ہمارے پالیسی پروگرام کے اندر موجود ہے۔ یہ اگر کام کریں گے تو اسلام کے آئینی قوانین کی طرف امت کو ہم لوٹا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود ہم کو ان معاملات میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میراث کے موضوع میں نے چھوڑ دیا۔